چینل رائٹر امیر رانا کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. آج کی نشست میں ایک کرکٹ کے ہی حوالے سے ایک کہانی میں پیش کر رہا ہوں. یہ بھی سائنوپسس ہے. یہ کہانی ٹیلی فلم یا فیچر فلم کے لیے بیسڈ ہے. بہترین ہے. مطلب اس کو ہم ٹیلی فلم یا فیچر فلم اس پہ بنا سکتے ہیں. پچھلی جو کرکٹ کی جو میں نے کہانی بنائی وہ اسپورٹ فکسنگ کے حوالے سے تھی. یہ جو کہانی ہے وہ بکی کے حوالے سے. آپ لوگ نا میچ میں بکی ہوتے ہیں جو بکی جو شرط لگاتے ہیں، اور ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے شرط لگانے کا. یہ نیٹ ورک وہاں ہمارا یہاں چل رہا ہے، دبئی میں بھی چلتا ہے، کراچی میں بھی، پاکستان کے ہر شہر میں، انڈیا کے تقریباً تمام بڑے بڑے شہروں میں. تو یہ بکی ہوتے ہیں جو شرطوں پر ایک نیٹ ورک چلا رہے ہوتے ہیں. اس میں ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم جیتے گی، کون سی ٹیم ہارے گی. یہ اس طرح ہے. وہ پھر کھلاڑی کے حوالے سے ہوتا ہے کہ اگر وہ بیسٹ مین ہے یعنی بلے باز ہے تو وہ کتنے رن بنائے گا، کتنے چوکے لگائے گا، کتنے چھکے لگائے گا. اس پہ بھی شرطیں لگتی ہیں. اور اگر وہ گیند باز ہے یعنی وہ بولر ہے اور گیند چلاتا ہے تو اس کے اوپر بھی شرطیں لگتی ہیں کہ وہ کتنی بولوں میں کس کھلاڑی کو آؤٹ کرے گا، کتنے اوور میں کتنے رن دے گا نہیں دے گا. تو یہ بکی کی شرائط ہوتی ہے. میں نے کبھی شرطیں نہیں لگائی، نہ مجھے کرکٹ کا اتنا شوق بھی نہیں ہے. اپنے بچوں سے پوچھتا رہتا ہوں، ان کو شوق ہے. وہ اللہ کا شکر ہے یہ شرطیں وغیرہ سے دور ہیں. وہ ایک شوق کے تک جیسے عام لوگ دیکھتے ہیں اس طرح دیکھتے ہیں. چھوٹا بیٹا ہے میرا احمد تھا، وہ اسے کرکٹ کا جنون کی حد تک شوق ہے. تو وہ ابھی بھی آج 5 فروری چھٹی ہے تو وہ آج بھی ابھی میچ کھیل کے آیا. صبح نکل جاتا ہے جلدی چھٹی والے دن اور ابھی آ کے لیٹا ہے وہ. تو یہ ہیں کھیل کے اس میں رخ. تو یہ جو کہانی ہے وہ ایک بکی کے اوپر بیس کرتی ہے. کہانی ایک کرکٹر کی کہانی ہے. اس کہانی میں 3 کردار ہیں، 3 سے 4 کردار ہیں جو اس کہانی کے گرد گھوم رہے ہیں. باقی اور بھی کردار ہیں لیکن مرکزی کردار 3 ہیں. ایک ہے معروف، یعنی اس کہانی کی وہ ہیروئن ہے، خوبصورت ہے، ذہین لڑکی ہے، 24 سال کی عمر ہے. حسن نواز وہ ایک ہے کریکٹر، وہ 26 سال کا ہے، اسمارٹ ہے اور ایک کرکٹر ہے یعنی کرکٹ کا ایک کھلاڑی ہے. تیمور علی اس کی عمر 40 سال ہے. یہ بکی ہے، باس ہے. بکی جتنا کرتے ہیں بکی وہ یہ باس ہے. ایک اور کردار ہے سلطان شاہ. اس کی عمر بھی 40 سال ہے. یہ بھی بکی ہے. یہ تیمور علی کے بعد یہ باس بنتا ہے. یہ کہانی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے اس کے حوالے سے. یہ تو یہ 4 کردار میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. تو یہ 4 کردار اس کہانی کو بیس کر رہے ہیں. تو اب ہم اس کہانی کو شروع کرتے ہیں. تیمور علی دنیا کا معروف بکی ہے، یعنی دنیا کا معروف بکی ہے. تو کرکٹ کی دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ تیمور علی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اس کا تمام کام میچ فکسنگ، اسپورٹ فکسنگ کے گرد ہی گھوم رہا ہے. میچ فکسنگ پورا میچ فکس کرتے ہیں، اسپورٹ فکسنگ اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں. تو یہ ایک ہوتا ہے. اور وہ یہ بھی کام کرتا ہے اس کے ساتھ. وہ اس کے جو کارندے دنیا کے تمام شہروں میں اس کے کارندے موجود ہیں، یعنی اس کا نیٹ ورک موجود ہے. جو لوگ دولت کی لالچ میں اس کا حکم بجا لاتے ہیں وہ عیش کرتے ہیں، اور جو لوگ دولت کی پرواہ نہیں کرتے تو انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے. یعنی 2 طرح سے وہ لوگوں کو قابو میں کرتے ہیں جن سے انہیں کام لینا ہوتا ہے. تو ایک ہوتے ہیں جنہیں دولت کا لالچ دیا جاتا ہے پہلے ہے. تو دولت کا لالچ نہیں ان کو قبول ہوتا ہے. یعنی کچھ لوگ وہ دولت کی پرواہ نہیں کرتے، بہت کم لوگ ہیں لیکن ہوتے ہیں. تو وہ انہیں پھر بلیک میل کرتا ہے کسی بھی طرح جال سازی سے. تو دنیا کے بڑے بڑے کھلاڑیوں کو دولت یا بلیک میلنگ کے ذریعے استعمال کر کے تیمور علی اپنا سکہ جمع چکا ہے. یعنی تیمور علی کا نام
वर्ल्ड फेमस और इस तरह का है कि लोग इससे घबराते हैं कि यार ये तैमूर अली का आदमी है या तैमूर अली का नेटवर्क है यहाँ पे, तो लोग डर जाते हैं कि ये ख़तरनाक आदमी है। तो सारी दुनिया सारी सब जानती है मगर कुछ कर नहीं सकती। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता होता है, वो लोगों को बताते हैं, उनके पास इनकी एक बड़ी चेन बनी होती है, तो जिन वो मंथली पेमेंट पहुंचती रहती है और कुछ और भी चीज़ें होती है जो पैसे नहीं लेते उनको ये ब्लैकमेल कर लेता है, तो लोग इनसे दबे रहते हैं, डरे रहते हैं, खौफजदा रहते हैं। यूँ तैमूर अली का जो है वो बुक्की के काम का बेताज बादशाह बना हुआ है और गुज़िश्ता कई सालों से वो ये काम कर रहा है। बेताज बादशाह का मतलब ये होता है कि एक ऐसी हुकूमत है जो बज़ाहिर मतलब वो शाहाना अंदाज नज़र नहीं आता है, वो शाना प्रोटोकॉल ये वो, लेकिन उसकी एक खौफ की हुकूमत छाई हुई होती है। तो यहाँ है पाकिस्तान का मारूफ खिलाड़ी हसन नवाज़, क्रिकेट की दुनिया में आया ही पैसा बनाने के लिए है। यानी हसन नवाज़ के बारे में ये मशहूर है कि वो क्रिकेट में जो इसने एंट्री की है वो पैसा बनाने के लिए की है, यानी वो पैसों का लालची है। क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है, अच्छी खेल की रियासत है और उसे अरबपति बनना है, यानी करोड़पति लखपति, एक वक्त होता है कहते हैं लखपति, ये लाखपति, फिर हुआ करोड़पति, ये अरबपति। अब ना करोड़ों की भी अहमियत ख़त्म हो गई, यानी एक मकान छोटा भी ले तो करोड़ 2-4 करोड़ का आ जाता है, तो वो आदमी करोड़ों की भी वैल्यू अब तकरीबन ख़त्म हो गई, तो उसे अरबपति बनना है। इसलिए वो तैमूर अली का आलाकार बनकर इसके लिए ना सिर्फ वो खुद बल्कि और खिलाड़ियों को भी तैयार करता रहता है। तो यहाँ इस कहानी को हम रोकेंगे। असल में ये कहानी थोड़ी सी वो है इसमें तो टाइम है, तो इसको हम 2 एपिसोड में या 2 किस्तों में या 2 पार्ट में ख़त्म कर देंगे। तो अगले पार्ट में इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी। तो अगले नशिश तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्रमोट करने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। तो इंशाल्लाह अगली नशिश तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।